اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 64 نمبر پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز جمعرات 2 دسمبر 2021 عیسوی ہے۔ آج کے پروگرام میں آغاز کرتے ہیں اس ایک آیت کے جز سے جس کا تعلق بینکنگ سسٹم سے بھی ہے۔ وہ کیا اسے حلال یا حرام قرار دے رہی ہے وہ آیت؟ غور سے سنیے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275، دوسری سورت 275، 275ویں آیت اس کا جز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اب بات یہ ہے کہ جتنا بھی یہ بینکنگ سسٹم ہے جو کہ بینک آف انگلینڈ سے شروع ہوا اور پھر بعد میں آنے والے کئی بینک اور یہ ورلڈ بینک اور IMF، یہ سب اسی ہی چین کا، اسی ہی کڑی کا حصہ ہیں۔ تو اب یہ سارا بینکنگ کا جو نظام ہے یہ سود پر مشتمل ہے، یعنی ظلم کے اوپر یہ مبنی ہے، ظلم کا نظام ہے، حرام ہے، منع ہے، گناہ ہے۔ تو جب یہ سود حرام خوری ہے تو پھر اس سود خوری کے حوالے سے یاد رہے کہ IMF ایک سود خور ادارہ ہے، اور سود خور ادارے کے جو حصے دار ہیں وہ 190 ممالک ہیں۔ اب ان 190 ممالک پہ اگر آپ غور کریں تو حیرت کی بات ہے کہ اسرائیل بھی IMF کا حصے دار ہے، اس کے بھی شیئرز ہیں، سعودی عرب کے بھی شیئرز ہیں، اٹلی والوں کے بھی ہیں، بھارت کے بھی ہیں، اسی طرح دیگر ملکوں کے بھی ہے۔ ان 4 ملکوں کا نام اس لیے آپ کے سامنے خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ آپ کو یہ بات پھر سے یاد آ جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، اور اس کی ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ دجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور جھوٹ بولے گا۔ تو اب آپ غور کریں کہ آج جو ریاست اسرائیل ہمیں نظر آتی ہے، وہ جو زائونسٹ صہیونی اس پہ حاکم ہیں، وہ بھی IMF کے حصے دار ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں۔ تو جب IMF ایک سود خور ادارہ ہے تو قبلہ اول کے حاکم وہ بھی سود خور ہوئے پھر، اور اسی طرح سعودی حاکم، خواہ وہ آل شیخ نجدی ہیں یا وہ آل سعود ہیں، وہ حاکم بھی یعنی سعودی عرب کے حاکم بھی IMF کے شیئر ہولڈرز ہیں، حصے دار ہیں۔ تو گویا کہ وہ بھی سود خوری میں پوری طرح سے شامل ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو اٹلی والے ہیں، جو وہاں کا روم ہے اور جو وہاں کا پوپ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ بھی، اٹلی والے بھی IMF کے شیئر ہولڈرز ہیں، تو یہ بھی سود خور ہیں۔ اور وہ جو بچھڑا پوجنے والے ہیں یعنی ہندو، بھارت، انڈیا والے، ان کے حکمران بھی سود خور ہیں کیونکہ وہ بھی IMF کے شیئر ہولڈرز ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ فتنہ دجال کو اگر سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا تھا تو اب غور کریں کہ بچھڑا پوجنے والے وہ بھی سود خور، سعودی حاکم وہ بھی سود خور، قبلہ اول کے حاکم اس وقت اسرائیلی حاکم، عملی طور پہ اسرائیلی ہی اس وقت حاکم ہیں، تو وہ بھی سود خور، اٹلی روم والے بھی سود خور۔ تو پھر جب یہ سارے ہی سود خور ہیں تو پھر یہ حدیث آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے ہمیں کہ فتنہ دجال کو سب سے بڑا فتنہ کیوں قرار دیا گیا تھا۔ اب اسی پیرے میں آگے بڑھتے ہیں کہ جی IMF 190 ملکوں کی جس کی یعنی شراکت داری ہے، تو اب اس 190 ملکوں نے جب تھوڑا تھوڑا چندہ ڈال کے ایک فنڈ بنایا جو کہ اس وقت وہ $1 ٹریلین شو کرتے ہیں، تو جب سب نے وہ رقم ملا دی تو پھر ایک IMF نے ایک ٹول ڈیوائس کیا SDR، اسپیشل ڈرائنگ رائٹ۔ تو یہ ایک آپ کرنسی سمجھ لیں IMF کی۔
تو بات یہ ہے کہ اگر 190 ملکوں نے سانجھا فنڈ بنایا تھا، ایک مشترکہ فنڈ بنایا تھا، تو پھر آئی ایم ایف کی جو کرنسی تھی ایس ڈی آر، یہ بین الاقوامی تجارت میں سانجھے اور مشترکہ استعمال میں استعمال ہونی چاہیے تھی۔ اسی کو لین اور دین کے لیے استعمال کیا جاتا، کیونکہ یہ مشترکہ فنڈ تھا، سب کا سانجھا فنڈ تھا۔ لیکن آئی ایم ایف نے اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے سارے کرتا دھرتا لوگوں نے، یعنی یوں کہہ لیں کہ یاجوج اور ماجوج نے، یعنی برطانیہ اور امریکہ کی حکومتوں نے اور ان کی معاون حکومتوں نے کیا ہے کہ ڈالر کو تو ساری دنیا کے لین دین کے لیے 75 سال دنیا کے سروں پہ مسلط رکھا، لیکن ایس ڈی آر کو انہوں نے کامن ایکسچینج کے لیے یوز نہیں ہونے دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر پاکستان سعودی عرب سے تیل خریدتا ہے تو پیسے ڈالر میں دینے پڑتے ہیں، یا پاکستان فرانس سے جرمنی سے کچھ چیزیں خریدتا ہے تو پیسے ڈالر میں دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ وہ ظلم تھا جو 75 سال تک دنیا کے سروں پہ مسلط رکھا گیا۔ حالانکہ حق تو یہ تھا کہ اگر آئی ایم ایف 190 ملکوں کے مشترکہ فنڈ سے بنایا گیا فنڈ ہے تو پھر ایس ڈی آر کو لین دین میں استعمال ہونا چاہیے تھا، اور یہ سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سب ملک اس کے حصے دار ہیں، سب اس کے شراکت دار ہیں۔ لیکن دھوکے کی ایک اور شکل یہ بھی تھی کہ ایس ڈی آر کی جو ایک ابتدائی ویلیو رکھی گئی تھی وہ یوں تھی کہ 1 ایس ڈی آر واز ایکول ٹو 0.888671 grams آف پیور گولڈ، اور ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ایکول ٹو 1 US ڈالر۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ بہت پہلے ایک ایس ڈی آر اور ایک امریکی ڈالر یہ برابر تھے۔ ٹھیک ہے، جبکہ آج آپ یہ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو 1 دسمبر 2021 کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ آج ایک ایس ڈی آر 1.39 ڈالر کے برابر ہے، یعنی 1.4 کے برابر سمجھ لیں۔ ایک ایس ڈی آر آئی ایم ایف کا اور 1.4 امریکی ڈالر کے وہ برابر ہے۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ ٹھیک ہے، تبدیلی پہ بہت سے پاکستانی مسکرائیں گے، لیکن یہ غور کی بات ہے کہ ایک ایس ڈی آر جب شروع میں 1 ڈالر کے برابر تھی تو آج وہ ایک ایس ڈی آر 1.39 ڈالر کے برابر کیوں ہو گئی ہے؟ یہ شفٹنگ، یہ ڈرفٹنگ، یہ تبدیلی، یہ جو فاریکس کا یہ فرق آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیوں آیا؟ حالانکہ آئی ایم ایف کا تو مشن اینڈ فاؤنڈنگ سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ جناب ٹو ایوائڈ ریپیٹنگ دا کمپیٹیٹیو کرنسی ڈیویلیویشنز اور ٹو اسٹیبلائز دا سسٹم آف ایکسچینج۔ تو یہ ان کا اپنا ہی کال ان کے فعل سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یعنی جب سونے کو بیچ میں سے ہٹایا گیا تو یو ایس ڈالر کو ساری دنیا پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ جی اب سونا بنیاد نہیں رہے گا، اب یہ جو امریکی ڈالر ہے اس میں ساری دنیا لین دین کرے گی۔ حالانکہ سانجھی جو کرنسی ہونی چاہیے تھی وہ تو ایس ڈی آر ہونی چاہیے تھی، کیونکہ 190 ملکوں نے مشترکہ فنڈ بنا کے یہ آئی ایم ایف بنایا تھا، وہ بھی نہیں کیا گیا۔ اور پھر جب سونے کو بیچ میں سے ہٹایا گیا تو پھر خود آئی ایم ایف کی کرنسی ایس ڈی آر اور امریکی ڈالر کی جو پیرٹی تھی وہ 1:1 سے بدل کے 1:1.39 پہ آ گئی ہے۔ تو یہ 39 کا جو اضافہ آیا ہے 1.39 ہو گیا یہ، تو اتنا یہ بڑی تبدیلی یہ کیوں آئی ہے؟ اسی لیے آئی ہے کہ یہ ان کے قول و فعل کا وہ تضاد ہے کہ جو دنیا والوں کو نہ دکھایا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ اب اس ظلم کا حال یہ بھی ہے کہ بہت سے ملکوں نے جب مل کے ایک مشترکہ فنڈ بنایا، ٹھیک ہے، تو ہر ملک کے کچھ شیئر رکھے گئے، اس کا کچھ کوٹا مقرر کیا گیا، اور آپ ان کا ایک اگلا رول سنیں، آپ سن کے یا تو مسکرائیں گے یا اپنا ماتھا ہی پیٹیں گے کہ ان کا جناب آپ ٹرمینالوجی دیکھ لیجئے گا انٹرنیٹ پہ بھی جا کے کہ انہوں نے اپنی جو ٹرمز بنائی ہوئی ہیں، اصطلاحات بنائی ہوئی ہیں آئی ایم ایف کی،
اس حساب سے انہوں نے مختلف رولز طے کیے ہوئے ہیں، اپنے کچھ یعنی قاعدے قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک قاعدہ ان کا قانون یہ ہے کہ کسی بھی ملک نے اگر قرضہ لینا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو جو قرضے کی پہلی قسط ملے گی، کریڈٹ فرسٹ ٹرانچ جو ہوگی، وہ 25% آف دا کوٹا آف دیٹ کنٹری ہوگی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ پاکستان ایک ملک ہے اور اس نے مثال کے طور پہ $100 جمع کروائے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا IMF کا شیئر خریدنے کے لیے، اس کا ممبر بننے کے لیے، تو اب یہ اس $100 کو جمع کروا کے حصے دار تو بن گیا، لیکن اب اگر اس کو قرضے کی ضرورت پڑی ہے تو یہ کتنے لے سکتا ہے؟ $25 یہ قرضہ لے سکتا ہے۔ تو کیا یہ اللہ معاف کرے ہنسنے اور مسکرانے والی بات نہیں ہے؟ یا یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ملک جمع کروا رہا ہے $100 اور قرضہ لینے کی اس کی پہلی ٹرانچ ہے جی 25%، یعنی 100 دے کے وہ $25 قرضہ لے سکتا ہے۔ تو اس پہ کیا کہا جائے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ یہ وہ دجل ہے کہ جو زمانہ دجل ہی کا خاصہ ہے، کیونکہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی ایک اور بات آپ سنیں کہ جو SDR کی ویلیویشن کا تو حال آپ نے سن لیا، اب بات یہ ہے کہ تمام ملکوں کے جو اسٹیٹ بینک کے گورنرز ہیں وہ بھی IMF کے یعنی گورننگ باڈی میں شامل ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب تک پاکستان کا اسٹیٹ بینک حکومت پاکستان کے زیر اثر رہا سن 2021 تک، تب تک بھی 1947 سے لے کے 2021 تک، 1947 سے 2021 تک کا جو زمانہ ہے، جب اسٹیٹ بینک حکومت کے زیر اثر تھا، تب بھی یہ کرنسی کی ڈی ویلیویشن، ٹھیک ہے، کنٹرول نہیں ہو پائی۔ تو اب جب عمران خان وزیر اعظم بن کے پاکستان کا، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جناب منٹوں میں قانون پاس کروا کے آزاد کر دیا اس کو۔ تو اب آپ غور کریں کہ جب وہ اسٹیٹ بینک حکومت کے زیر اثر تھا تو ڈالر اور یورو کنٹرول نہیں ہو پا رہے تھے، تو جب اسٹیٹ بینک آزاد ہو جائے گا تو کیا حالت ہوگی؟ ٹھیک ہے، پھر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیوں قرار دیا تھا اور سود کو حرام کیوں قرار دیا تھا؟ سوچئے، آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی کہ یہ ظلم کی وہ بدترین شکل تھی جسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی پہلے سے ہی منع فرما دیا تھا کہ یہ بنی انسان پہ ظلم نہ ہو۔ لیکن ظلم مسلط کرنے والے کون ہیں؟ وہی جنہوں نے بندوق کے زور پہ ساری دنیا کو کالونائزیشن کا شکار بنایا، اور اب وہی اپنے ان اسمبلی اور اداروں کی مدد سے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور ہر ملک کا جو بندوق والا ہے وہ انہی اسمبلیوں والے کی حفاظت کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ ریاست مدینہ کا نام لینے والے عمران خان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ریاست مدینہ میں کوئی اسمبلی نہیں تھی، کوئی نہ صوبائی اسمبلی تھی نہ قومی اسمبلی تھی۔ صرف کیا تھا کہ قرآن نافذ کرنے والے وہ پاک نفوس موجود تھے، یعنی جنہوں نے قرآن نافذ کیا، تو یہی ان کی قانونی حیثیت ہے۔ تو بات یہی ہے کہ بندوق کے زور پہ یہ اسمبلیاں اور قرآن و حدیث کے خلاف قوانین بنانے والے یہ ادارے، یہ سود خور حکمران اور یہ سود خور IMF والے، اور یہ اسی کے کرتا دھرتا اس کے یعنی ہم نوا جو 190 ملکوں کے حکمران ہیں، اگر یہ سب سود خور ہیں تو یہ قرآن پاک کی کھلی خلاف ورزی کے مرتکب ہیں، اور یہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ریاست مدینہ میں کوئی اسمبلی نہیں تھی۔ وہاں پہ وہ پاک نفوس تھے جنہوں نے قرآن کو نافذ کیا، اور اب وہ حکمران ہیں جو قرآن کے سود کی ممانعت والے احکامات کو پرے یعنی پھینک دیتے ہیں، معاذ اللہ رد کر دیتے ہیں، اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اور سود خوری میں خود بھی مبتلا ہیں اور پوری قوم کو بھی الجھا رکھا ہے، اور نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا، جس کی حقیقت کو یہ سمجھنے پر خود تیار نہیں ہیں۔ اور اس طرح کے دل جلے یہ حقیر
یہ صرف ان حکمرانوں کو یاد ہی کروا سکتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی اصل شان یہ تھی کہ وہاں پہ کوئی اسمبلی نہیں تھی، وہاں پہ صرف وہ نفوذ تھے جو قرآن کو نافذ کرنے والے تھے، یعنی وہ پاک اصحاب اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر سود خوری سے بچا جائے تو انشاءاللہ باقی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور نکتہ وہ یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی انٹر بینک ٹریڈ، تو انٹر بینک ٹریڈ میں جب ایک بینک نے دوسرے بینک سے زیادہ قیمت پہ ڈالر خریدا تو وہ ایک بینک کا دوسرے بینک سے لین دین تھا، اس لین دین کی ایک ٹرانزیکشن کو پوری قوم پہ کیوں مسلط کر دیا گیا؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر اس حقیر نے جوبلی ٹاؤن میں ایک قیمت پہ ایک پلاٹ خریدا تو کیا اب یہ لازم ہے کہ باقی سارے پاکستان کے لوگ بھی اسی قیمت پہ پلاٹ خریدیں گے جس پہ افضل نے پلاٹ خریدا تھا؟ یہ تو کوئی تک نہیں ہے، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے۔ لہٰذا انٹر بینک ٹریڈ کے نام پہ اگر ایک بینک دوسرے بینک سے زیادہ قیمت پہ ڈالر خریدتا ہے تو یہ ان دو بینکوں کا معاملہ ہے جو ساری قوم پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دونوں ہی بینک سود خور ہیں اور ان کا فیصلہ ان کا آپس کا فیصلہ تھا، وہ ساری قوم پہ مسلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ رات کو ایک خبر دکھا دی جاتی ہے، ایک گراف بنا کے اس کی چونچ اوپر کو کر کے دکھا دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے جی ایک رات میں 13 روپے کا فرق آ گیا، یعنی قوم ایک رات میں کھربوں روپے کی مقروض ہو گئی ہے۔ اور ان مقروض کرنے والے حکمرانوں کو حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ وہی یاجوج اور ماجوج کے چھوڑے ہوئے وہ بندوق والے کہ جو خود قرآن و حدیث کی نفی کرنے والے لوگوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کے دل بدلے اور انہیں بھی ہدایت عطا کرے اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔